محمد سلیم اللہ خان ہیں جی پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ سوال ان کا بہت عجیب ہے لیکن میں کیا کروں. میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں ان میں سے بھاری اکثریت یہی سوال پوچھ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جی کتابی روایتی باتوں سے ہٹ کے بتائیے کہ اگلے 50 یا 100 سال بعد پاکستان کا وجود میں رہنا آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں, اور اگر پاکستان کا وجود باقی رہنا ہے تو کس وجہ سے رہے گا. بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت تکلیف دہ سوال ہے. آ رہا ہے یا نہیں, وجود باقی رہا تو کیوں, اگر وجود میں رہنا ہے تو اپنی ترجیحات تبدیل کرنا ہوگی, اپنے اصل ایشوز کی طرف لوٹنا ہوگا. ہر طرح کی جو فروشی جاری ہے اس ملک میں, وہ بند کر کے آپ کو ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. پاپولر قسم کی گھٹیا بازاری باتیں بند کرنا ہوں گی اور انصاف. ہمارے دین کا بنیادی فلسفوں میں سے ایک یہ ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے, ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہتے. یہ اس سوال کا جواب ہے. تو اگر آپ نے ظلم ہر طرح کا سماجی, سیاسی, فرقہ واری یا پتہ نہیں کیا, ذات برادری کیا, اگر آپ نے اس طرح کا ایکسپلائٹیشن کا ماحول رکھنا ہے, خاندان چمٹے ہوئے ہیں, خدا کا خوف, مجھے تو آئین سے نفرت. چند دن پہلے پتہ نہیں اس کی کون سی گولڈ جبلی تھی آئین کی, تو گروپ فوٹو اخباروں میں چھپا آئین کی منظوری کے بعد سارے کھڑے تھے. کوئی پیرزادہ ہے کھڑا, کون؟ عبدالحفیظ پیرزادہ. نتھنگ اگینسٹ, بڑے اچھے آدمی تھے, ٹھیک ہو گیا. نواب زادہ ہے کوئی, نواب زادہ مسرولہ کھڑا ہے. سر شاہ نواز کا بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہے. سارے کو خان کھڑا ہے, کوئی سردار کھڑا ہے, کوئی فلانا کھڑا ہے. کیا ہے؟ عوام تو آئین بنانے والوں میں ہے ہی نہیں. امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی نہیں. بنانے والے بھی عوام نہیں. اور عوام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریڑا ہانگنے والے کو لے جاؤ آئین بنوانے کے لیے, ڈیفینیٹلی نہیں. کوئی ریٹائرڈ بڑا ایجوکیشن میں کوئی بڑا نام ہو, کوئی ٹاپ کا انجینئر ہو, کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر ہو, کوئی آئی ٹی, تو چلو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ اس طرح کے جو پروفیشنلز, ٹیکنوکریٹس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لوگ ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے. فلانا زیادہ, فلانا زیادہ, فلانا زیادہ, فلانا زیادہ. کوئی انسان زیادہ بھی چاہیے نا, کوئی عوام زیادہ بھی چاہیے نا, وہ تو ہے نہیں. تو آپ کو سب کچھ اپنا ری وزٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اگر رہنا ہے, رہیں گے تو اس لیے کہ آپ کا رویہ بدل گیا. اٹس ویری سمپل. ایک نان سیریس آدمی ہے زندگی, تو زندگی اس کو نان سیریسلی ٹریٹ کرے گی. اگر وہ سیریس ہو جاتا ہے تو زندگی اس کو سیریسلی ٹریٹ کرے گی. ایک بچہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا, تھرڈ ڈویژنر ہے, یا جو بھی آج کل گریڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے گھٹیا گریڈز ہیں, یا وہ پاس ہی نہیں ہوتا ہے, تو ذلیل ہوگا. آج تک ہم ایسے ہی ہیں. اچھا, آدھا ملک گوا چکے ہیں, پھر عقل نہیں کی. اگر آپ وہی اسٹوڈنٹ اگر اپنا رویہ تبدیل کر لے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. سو ڈپینڈ کرتا ہے سلیم اللہ خان صاحب کہ پاکستان یہ شرافیہ کو غیرت آتی ہے کہ نہیں. میں تو ان کو 30 سال پہلے میں نے لکھا بدماشیہ, لوگوں نے کہا بہت سخت لفظ ہے, میں نے کہا نہیں سخت, یہ کو گالی ہے ماں بہن کی, اللہ معاف کرے. بدماش تو ہر وہ آدمی ہے جس کا معاش بد ہے, جو رزق حرام کھا رہا ہے, کسی بھی شکل میں کھا رہا ہے. وہ چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا اس کا تماشا, مجھے کوئی دکھا تھا, میرے پاس سیل فون ہوتا نہیں. مریم کیا باتیں کر رہی ہے, یہ لیگل ہے, اس کی اجازت ہے, وہ رولز ریلیکٹ. کون تم وہ لوگ ہو, اتنے شیطان ہیں یہ کہ آئین میں بظاہر آئین کو سمجھیں اپنے کو فراڈ ہے بہت بڑا. اس ہاتھ سے عوام کو حقوق دے کے دوسرے ہاتھ سے واپس لے کے آپس میں بانٹے ہوئے. تو تم پہ غیر تو کون توشا توشا, تمہاری کیا اوقات ہے؟ اگر تم ایک عام آدمی ہو پاکستان کے, اگر تم وزیر اعظم ہو, پریزیڈنٹ ہو, یہ ہو وہ ہو یا جو بھی ہو, اس حیثیت میں تمہیں گفٹس ملتے ہیں اور مارکیٹ سے اتنے کر لو تو یوں کر لو تو وہ کر لو, تو پھر وہ لیگل ہو جاتا ہے. یہ تو گنڈا گردی ہے, بدماشی ہے. سو بہرحال عبدالرحمان ہے, آگے لکھا ہوا مکوانا, اس کا مجھے نہیں پتا.
اور آگے انہوں نے لکھا ہے، ان کی بہت مہربانی، لائل پور لکھا ہے انہوں نے، فیصل آباد نہیں لکھا. عبدالرحمان صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے شہر کا اصلی نام یاد رکھا ہے، اور یہ جو فراڈی ہیں جو شہروں کے نام تبدیل کرتے ہیں، سڑکوں کے نام، یہ زندہ قومیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی. آپ نے اسلام کا اس ملک میں جو حال ہے، جس طرح پریکٹس ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. کرشن نگر کا نام پتہ نہیں اسلام پورا رکھ کے انہوں نے کون سی توپ چلائی ہے. اب مال کو، وہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، آپ اس کو شاہراہ قائد اعظم کہتا بھی کوئی نہیں. ڈیوس روڈ کو پتہ نہیں سلطان محمد آغا خان. عجیب لوگ ہیں. کل لکشمی چوک کا نام بدل دیں گے، اس سے آپ کا کیریکٹر بدل جانا ہے. لارنس گارڈن کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. کیا عجیب و غریب لوگ. بہرحال تھینک یو عبدالرحمان صاحب، آپ نے لائل پور لکھا ہے، لائل پور ہی لکھنا چاہیے. سوال ان کا یہ ہے کہ جی واضح احکامات کے باوجود الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پر سپریم کورٹ نے آج وفاقی حکومت کا تنبیہ کی ہے، اور کہا ہے کہ آپ کو علم بھی ہے اس حکم دولی کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. کیا ان ریمارکس کا حکمران ٹولے پہ کوئی اثر ہوگا؟ لیکن جی پوری طرح وہ کوشش کریں گے. بھگوڑے ہیں، الیکشن کا نتیجہ ان کو پتہ ہے. تو اچھا، الیکشن کرانے کے بعد جو ذلیل ہونا ہے پہلے اگر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو اندازہ ہوگا. لیکن حکم دولی کر کے اگر ایک قربانی ایک اور بندہ چلا جاتا ہے، شہباز شریف، زیادہ بڑی وہ نااہل، جیسے ابھی آپ کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے یوسف وغیرہ وغیرہ. شہباز شریف کو کیا ہے، وہ فارغ کر دیں گے، ڈٹو کی طرح بیٹھے رہیں گے. اصل ان کا ایشو اور ہے. دو باتوں سے یہ خوف زدہ ہیں کہ اقتدار جاتا رہا اگر، اور کل عمران آ گیا تو پھر ان کا بنے گا کیا، ان کے کیسز کا. اور عمران نے کیا کو فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دینا ان کو، ایک بات. دوسرا یہ کہ شاید اس طرح کوئی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نااہل ہونے کے بعد اگر نکال دیا جائے پرائم منسٹر کو، تو شاید نون لیگ نہیں پڑنی جان، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ منسوب ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے تھے. مردے زندہ نہیں ہوتے، مردہ زندہ ہو بھی جائے تو مردہ پارٹی زندہ نہیں ہوتی. یاد رکھیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی غیر مقبول ہو جائے، لوگوں کے دل سے اتر جائے، لوگ اس کو مسترد کر دیں، تو پھر اس میں جان ڈالنے کی کوشش نہ کرو، تھوڑا گیپ دے کے نئی بنا لو. بہرحال اچھا، نیکسٹ.